میں بات دور نہ نکل جائے اس لیے عرض کر رہا تھا، اکبر اعظم جس کو دنیا کہتی ہے وہ بھی کم بدماش نہیں تھا، مغلوں کا بادشاہ اکبر، اللہ اکبر، خدا نے دولت دی، حکومت دی، وہ بھی خود کو خدا سمجھنے لگا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو سجدہ، بدبخت کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سے اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میں ہوں، اس طرح کی بکواس افواج بکتا رہتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، میرے اللہ کی شان دیکھو، یہی بس آج یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، فلسفہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی ملے گی کیسے، بس اتنا بات، دو باتیں بس پیش کرنا ہے، ایک کامیابی کیا ہے وہ، دوسرا کامیابی ملے گی کیسے وہ، اور بات ختم۔ اگر آپ کی توجہ سلامت ہے گفتگو جاری رہے گی، جہاں توجہ ختم ہوئی میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی، لیکن بڑی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ تیرے سمجھ میں آئے ہم سب کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پر خدا بن بیٹھا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کی شان، اس کو بیٹا نہیں، اس کو اولاد نہیں ہے، بس اولاد کی وجہ سے روتا رہتا ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا جنگل جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، پہاڑ جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ جو تم لوگ یہ پکچر کے ہیرو کو سوچو کیا لائف ہے اس کی، کبھی ایک دن اس کے قریب جا کے سوچ، قریب جا کے دیکھ، اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھ، فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کے سونے والا فقیر، اس کو تو کچھ سکون ہے مگر اس کو سکون نہیں ہے۔ یہ تو وزیر، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہوں کو تم دیکھتے ہو نا، چارٹر فلائٹ پہ گھوم رہے ہیں، روزانہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کی لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ان سے بہتر تم ہو، تم کیا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میرے عزیز، میرے بھائی، پرسنل لائف، اوپر کے کپڑے، اوپر کے زیور، اوپر کی گاڑیاں دیکھ کر کے مت پھسلو، اصل چیز اندر کا سکون ہے، اندر کا سکون۔ کسی شاعر نے کہا ہے حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن۔ اکبر کو اولاد نہیں تھی، روتا رہتا تھا، غم کس کو بتائیں، روتا رہتا تھا، غم کس کو بتائیں۔ ایک بندہ تھا اس کے دربار میں، دیکھیں بروں کے دربار میں کوئی اچھا ایک آدھ تو رہتا ہی ہے، اچھوں میں کوئی برا رہتا ہے، بروں میں کوئی اچھا رہتا ہے۔ اکبر کا ایک بندہ بڑا قریبی تھا، رازدار تھا، اس نے کہا ذل الہی، ذل الہی، ذل سبحانی، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ تنہائی میں روتے ہیں، یہ راز کسی کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ اکبر نے کہا میرے دکھ کو میں کیا بیان کروں، میں سوائے تنہائی میں رو کے کیا کر سکتا ہوں، بس یہی ہے کہ مغل خاندان کا کوئی چشم و چراغ نہیں، میرے گھر میں اولاد نہیں، اس لیے روتا ہوں کہ اولاد مل جائے۔ دنیا کیا کہے گی کہ ایسا خدا ہے کہ خود اپنے لیے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، خود کو اس کی اولاد اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، یہ حالت ہے اکبر سے۔ اکبر نے جب اپنے معتمد سے کہا، دیکھو دکھ تو آدمی کسی نہ کسی کو شیئر کرتا ہے، اس نے کہا اکبر اعظم ذل زبانی ذل الہی، بات بس اتنی ہے، ایک کام کرنا پڑے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو بیٹا ہوگا۔ اس کی آنکھیں چمک گئی، ایک معمولی سا خادم اکبر کا کہتا ہے دعوے سے آپ کو بیٹا۔ دیکھو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا عقیدت کے بڑے پکے ہوتے ہیں، اور اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے، دھیان دینا میری بات پہ دھیان دینا، اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے دھلمل یقین اور شک والوں کو کچھ نہیں ملتا، ہمیشہ جس کو ملتا ہے یقین والوں کو ملتا ہے، یقین والوں کو نعمتیں ملتی، شک والوں کو نہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، جو میرے مرشد اجازت کا شعر ہے حضور شیخ الاسلام کا، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ہاں جو مجاوروں کو جھانکنے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، جو عورتوں کو دھکے دینے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، کون ڈاکہ باندھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزوں پہ جو نظر رکھنے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ جو خدا کے یاروں کے پاس دل صاف لے کر جاتے ہیں وہ تو جھولیاں بھر بھر کر آتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ ہند، وہ در
خفیف تھا، ہلکا تھا، یقین کا پکا لگا۔ اکبر ذلے سنانے گارنٹی دیتا ہوں بچہ ملے گا، بیٹا ملے گا، کام ایک کرنا پڑے گا۔ کیا کہا کہ ہمارے خواجگان چشت میں سے بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں ہمارے مرشد رہتے ہیں جن کا نام شیخ سلیم چشتی ہے۔ اگر آپ قریب ہیں، اکبر آباد سے زیادہ دور نہیں ہے، اکبر آباد آگرہ کا نام تھا، اکبر آباد سے زیادہ دور نہیں ہے، بالکل قریب میں ہے فتح پور سیکری جس کو لوگ کہتے ہیں۔ سلیم چشتی وہاں وہ حیات تھے اس وقت، بس ان کے پاس چلو، ان سے وہ دعا کر دیں گے، وہ دعا کر دیں گے، پھر تمہارا کام بن جائے گا۔ اس کی آنکھیں چمک گئی، اس نے کہا اگر ایسا ہے کہ اگر ان کے پاس جانے سے بیٹا مل جائے گا میں چلنے تیار ہوں، مگر نہ ملا تو کہا کہ پھر میری گردن حاضر، گردن اڑا دینا، گردن اڑا دینا۔ کیا یقین تھا؟ یاد رکھیے ہمیشہ اہل یقین کو مقامات ملتے ہیں۔ یقین لوگ کہتے ہیں یار ہم مزار پہ جاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تو جب گئے ہمیں کچھ نہ کچھ ملا۔ ہم تو جب گئے کچھ نہ کچھ، اور صرف خود نہیں لائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں خود نہیں لائے، جس کے لیے جو مانگا اس کو بھی ملا۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سچی بات کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں تیری اتنی آمدنی نہیں پھر تو بار بار مدینے جاتا کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھ، یہ میرے بادشاہ غریب نواز نہیں جب گیا قدموں میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، اللہ کی قسم جب گیا قدموں میں کھڑے ہو کے کہہ دیا اب مجھے بھیجیے، مجھے جانا ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم 3 دن نہیں گزرتے کوئی کہتا ہے کہ تجھے مدینے منورہ والے بلا رہے ہیں۔ لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کر، منبر پہ بیٹھ کر، کہ واللہ جو لینا ہے یقین پیدا کر۔ اچھا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی دلا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب، اللہ کا کے سب محتاج ہے۔ اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی جلدی سنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جلدی کیسے سنتا ہے؟ جلدی کیسے سنتا ہے؟ میں دنیا کی ایک مثال دے کے سمجھانا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔